بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن اور سائنس کے دوسرے حصے میں خوش آمدید دوستو۔ آج ہم بات کریں گے قرآن میں موجود ایمبریولوجی یعنی تولیدی نظام کے بارے میں۔ آج ہماری گفتگو کا محور 1986 میں یونیورسٹی آف ٹورنٹو کی جانب سے شائع ہونے والا ایک آرٹیکل رہے گا، جو کہ اناٹومی کے ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ پروفیسر کیتھ ایل مورے نے لکھا ہے۔ پروفیسر کیتھ ایل مورے ایمبریولوجی کے سب سے مستند پروفیسر سمجھے جاتے ہیں۔ وہ اپنی بات کا آغاز کچھ یوں کرتے ہیں کہ انسان کے تولیدی اور نشو و نما کے حوالے سے قرآن میں جگہ جگہ بیانات ملتے ہیں، اور ابھی حال ہی میں ان میں سے کچھ آیات کا سائنسی معنی پوری طرح سے سمجھے گئے ہیں۔ ان آیات کا صحیح ترجمانی ہونے میں اتنا تاخیر وقت لگنے کی بنیادی وجہ ہمارے سائنسی علوم میں کمی ہے۔ پروفیسر ایک ایک کر کے آیات کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیات کا حوالہ پیش کرتے ہوئے پروفیسر کہتے ہیں، وہ تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ میں بناتا ہے، تین تین اندھیروں میں۔ ہمیں نہیں معلوم انسانی رحم کی پہلی بار دریافت کب ہوئی، لیکن انسان کا رحم یعنی ماں کے پیٹ میں مراحل میں بننے کا ذکر پہلی مرتبہ 15ویں صدی عیسوی میں لیونارڈو ڈا ونچی نے اپنی کتاب دی فارمیشن آف دی فیوٹس میں کیا۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ 7ویں صدی میں کوئی انسان اس بات کو جان سکے جو کہ قرآن میں ذکر کی گئی ہے، یعنی ماں کے رحم میں پیدائش کے پروسیس۔ 17ویں صدی میں لیوین کے مائکروسکوپ یعنی خوردبین ایجاد کرنے کے بعد انسان ایمبریو کے ابتدائی مراحل کے بارے میں جان سکا، جبکہ انسان ایمبریو کے متعلق 20ویں صدی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ اس کے بعد آیت بالا میں 3 اندھیروں کا ذکر آتا ہے، جو کہ زیر نظر تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے قرآن میں 1400 سال قبل اس کے بارے میں ٹھیک ٹھیک بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پروفیسر قرآن کی ایک اور آیت کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ پر قرار دے دیا۔ پروفیسر کیت کہتے ہیں نطفے کا صحیح ترجمہ زائگوٹ ہے، جس کی سپورٹ قرآن کی ایک اور آیت سے ملتی ہے، جس میں بیان ہے کہ انسان کو ملے جلے ڈراپ سے پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد قرآن کی ایک اور آیت کا حوالہ پیش کرتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، پھر نطفے کو ہم نے جمے ہوئے خون میں بنا دیا۔ یہاں استعمال ہونے والا عربی ورڈ علقہ 3 مختلف معنی رکھتا ہے۔ علقہ کا ایک مطلب جمع ہوا خون بھی ہے، اور علقہ عربی زبان میں لیچ یعنی جونک کو بھی کہتے ہیں، جو کہ خون چوسنے والا جاندار ہے۔ زیر نظر تصویر میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کا ابتدائی ایمبریو کس قدر مشابہ ہے جونک کے ساتھ، اور یہ جمع ہوا خون تو ہے ہی۔ پروفیسر کہتے ہیں کہ کسی مائکروسکوپ کے بنا اسے دیکھنا ممکن نہیں۔ تو پھر 7ویں صدی عیسوی میں کیسے کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ انسانی ایمبریو اپنے پیدائش کے 24ویں دن ایک جونک کی صورت میں ہوتا ہے؟ سبحانہ تعالیٰ اسی آیات میں مزید فرماتا ہے، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا لوتھڑا کر دیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 28 دن انسانی ایمبریو کیسے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر ہم گوشت میں ہڈی بناتے ہیں، اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ یہاں ہڈیوں پر گوشت چڑھانے سے مراد انسانی مسلز ہیں۔ پروفیسر قرآن کریم کے اس اسٹیٹمنٹ کی تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے ہڈی بنتی ہے اور پھر اس کی سپورٹ کے لیے مسلز اس پر بنائے جاتے ہیں۔ مزید بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ایک دوسری بناوٹ میں اسے ڈھال لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی پیدائش کے 8ویں ہفتے کے اختتام پر گوشت لوتھڑے سے بدل کر انسانی شکل کا سفر شروع کر دیتا ہے، اور اسی دوران اندرونی اور بیرونی اعضاء بننے اور مکمل ہونے لگتے ہیں۔ مزید ایک قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے پروفیسر لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے۔ قرآن کریم کے متعدد اردو ترجموں میں لفظ افیدہ کا ترجمہ دل کیا گیا ہے، لیکن پروفیسر کیتھ مورے یہاں شیخ عبد الماجد زندانی کے کیے گئے ترجمے کا حوالہ دیتے ہیں، جو کہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں اسلامک اسٹڈی کے ایک پروفیسر ہیں۔ ان کے مطابق یہاں افیدہ سے مراد سمجھ اور احساس ہے۔ پروفیسر لکھتے ہیں کہ یہاں جو ترتیب قرآن نے بیان کی ہے
وہی بالکل ٹھیک ہے، اور اسی ترتیب سے انسان کی حصیں کام کرنا شروع کرتی ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں۔ پروفیسر کہتے ہیں کہ یہ آیت اس فیکٹ کی طرف اشارہ کرتی ہے جو کہ ہم جانتے ہیں کہ اکثر ایمبریو 1 ماہ سے زیادہ کا سفر نہیں کر سکتے، جبکہ صرف 30% زائگوٹ فٹوسس تک پہنچ پاتے ہیں۔ پروفیسر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن میں دی گئی انسانی پیدائش کے متعلق معلومات جو کہ 7ویں صدی عیسوی میں دی گئی، ہم اسے 20ویں صدی میں بھی سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں، جبکہ 19ویں صدی میں بھی اسے سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ بے شک قرآن انسانی پیدائش کے متعلق اور بھی کئی آیات بیان کرتا ہے، لیکن انہیں ہم مستقبل میں سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ دوستو، اس آرٹیکل اور پروفیسر کیتھ ایل مورے کی تقریر کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ انگریزی زبان پر دسترس رکھتے ہیں تو اسے مجھ سے بہتر انداز میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔